جائیداد کے لالچ میں بھائی نے یتیم بہن کی شادی ایک گونگے اور ذہنی معذور شخص سے کروا دی۔ سہاگ رات کو جب وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو سہمی ہوئی دلہن خوف سے بیڈ کے کونے میں سمٹ گئی، مگر اس شخص نے دلہن کی طرف دیکھنے کی بجائے خاموشی سے ایک بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے آئینے پر چپکا دیا۔ پھر اس نے مارکر سے اس کاغذ پر ایسا نام لکھا جسے پڑھتے دلہن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام سمینہ ہے اور میرے 3 بھائی تھے، میں ان سب سے چھوٹی تھی۔ میرے بابا ان مردوں میں سے تھے جن کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں پسند تھیں۔ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو وہ خوش ہوئے اور کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا ہے۔ گھر میں بھی خوشی ہوئی، لیکن بابا کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ کاش ایک بیٹی بھی ہوتی۔ پھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بار بابا کی خوشی پہلے جیسی نہ تھی۔ وہ امی کو دیکھتے اور آہستہ سے کہتے کہ اللہ جانے مجھے بیٹی کب دے گا۔ لوگ ان کی بات سن کر ہنس دیتے اور کہتے کہ جمال کو دیکھو، اللہ بیٹے دے رہا ہے اور اسے بیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو بابا واقعی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امی سے جھگڑا بھی کیا۔ وہ کہتے کہ مجھے تو بیٹی چاہیے، امی بیچاری کیا کہتی؟ وہ خاموش ہو جاتی۔ محلے کے لوگ باتیں بناتے اور کہتے کہ جمال تو سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا اللہ جس کو بیٹا دے وہ شکر کرے اور یہ بیٹی کے لیے پریشان بیٹھا ہے۔ پھر چوتھی بار امی امید سے ہوئی۔ اس بار ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ آخری بچہ ہوگا، اس کے بعد اگر بچہ پیدا کیا گیا تو امی کی حالت بہت خراب ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر بابا اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، کبھی کسی درگاہ پر جا کر دعا مانگتے، کبھی کسی سے کہتے کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ بار بار کہتے کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے، اگر میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ گھر میں سب کو ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جمال کو بیٹی کی ایسی چاہت ہے جیسے اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ پھر وہ دن آیا جب امی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ بابا پوری رات بے چین رہے۔ وہ کبھی دعا کرتے، کبھی ہسپتال کے دروازے کے پاس چکر لگاتے۔ آخر کار اللہ نے ان کی دعا سن لی اور میرے پیدا ہونے کی خبر ملی۔ جب بابا کو بتایا گیا کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ میری بیٹی آ گئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے میرا نام اپنی مرحومہ ماں کے نام پر رکھا، میرا نام سمینہ بی بی رکھا گیا۔ میرے پیدا ہونے پر بابا نے دیسی گھی کے موتی چور کے لڈو بنوائے اور سارے محلے میں بانٹے۔ لوگ حیران تھے کہ جیسے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے ویسی خوشی جمال اپنی بیٹی پر منا رہا ہے۔ باتیں کرنے والوں نے بہت باتیں کی۔ کوئی کہتا کہ دیکھو بیٹی پر ایسا جشن منا رہا ہے جیسے شہزادی پیدا ہوئی ہو۔ کوئی کہتا کہ جمال واقعی عجیب آدمی ہے، لیکن بابا کو کسی کی بات پر پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میرے بابا کوئی غریب آدمی نہیں تھے، لیکن ہمیشہ سے امیر بھی نہیں تھے۔ جب میرے بھائی چھوٹے تھے تو ہم لوگ 2 مرلے کے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ کئی دن ایسے بھی ہوتے تھے جب گھر میں کھانے کو زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ امی بڑی مشکل سے گھر چلاتی تھی اور بابا دن رات محنت کرتے تھے، لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ بابا کا کاروبار اچانک چل نکلا۔ کام میں ایسی برکت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے۔ پہلے ہم چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، پھر کچھ ہی عرصے میں ایک بڑا بنگلہ بن گیا۔ گھر سے باہر گاڑیاں کھڑے ہونے لگیں۔ بابا نے دکانیں خرید لی، جگہ جگہ پلاٹ لے لیے۔ لوگوں کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ جمال کے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ جب سے میری بیٹی اس گھر میں آئی ہے نا، تب سے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں مجھ پہ۔ وہ مجھے اپنی گود میں بٹھاتے اور پیار سے کہتے کہ میری بیٹی میرے گھر کی رحمت ہے، اور پھر مسکرا کر کہتے کہ جب رحمت گھر میں آتی ہے تو رحمتیں رکتی نہیں ہیں۔ آج تک میرے گھر پر رحمت ہی برس رہی ہے۔ جب ماں باپ میں سے کوئی ایک کسی اور اولاد سے زیادہ محبت کرے تو باقی بچوں کو فرق ضرور محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ تر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں معاملہ بالکل الٹا تھا۔ بابا کی ساری محبت میرے لیے تھی اور یہی بات میرے بھائیوں کو کبھی ہضم نہیں ہوئی۔ لوگ بھی بابا کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کریں، کہتے تھے کہ سب بچوں کو برابر رکھنا چاہیے، لیکن بابا کے دل میں میرے لیے جو محبت تھی وہ کسی کے کہنے سے کم نہیں ہوتی تھی۔ ہر چیز میرے لیے آتی تھی، میرا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ مجھے اس طرح رکھا جاتا تھا جیسے کسی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس لڑکی کے پاس صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کر دو۔
بابا واقعی اسی طرح میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، میں جو مانگتی وہ لا کر دیتے، میں جہاں جانے کا کہتی وہ مجھے لے جاتے۔ حالانکہ میں بالکل ٹھیک تھی، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن بابا کی محبت ایسی تھی جیسے وہ مجھے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے ہوں۔ میرے بھائیوں کے دل میں تو میرے لیے پہلی نفرت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بابا ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ وہ اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، میں اس وقت چھوٹی تھی اس لیے ان باتوں کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن اتنا ضرور محسوس کرتی تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ جب میں 10 سال کی تھی تو ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول اور بھی بدل گیا۔ امی کے جانے کا دکھ بہت بڑا تھا، لیکن بابا نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میری ماں نہیں رہی۔ وہ خود میرا خیال رکھتے تھے، میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے اور ہمیشہ میرے ساتھ نرمی سے بات کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہو گئی، دیکھتے دیکھتے میں جوان ہو چکی تھی۔ لیکن اسی دوران ایک اور آزمائش ہماری زندگی میں آ گئی۔ میرے بابا بستر پر پڑ گئے، وہ پہلے جیسے مضبوط اور توانا نہیں رہے تھے۔ ان کا خیال صرف ہی میں ہی رکھتی تھی، میرے بھائی تو ان کے پاس آتے بھی نہیں تھے۔ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایسے رہتے تھے جیسے بابا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کاروبار پہلے سے چل رہا تھا، گھر اپنا تھا، گاڑیاں تھی، دکانیں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ہمیں۔ شاید اسی وجہ سے اب ان کو بابا سے کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ میں ہی دن رات بابا کے پاس رہتی تھی، ان کو دوا دیتی تھی، ان کے لیے کھانا بناتی تھی، ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ بابا بھی زیادہ تر مجھ سے بات کرتے تھے، وہ اکثر ماضی کی باتیں یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب تم چھوٹی تھی ایک دن ایسا ہوا تھا، پھر مسکرا کر کہتے کہ تمہیں یاد ہے جب تم نے پہلی بار یہ ضد کی تھی، کبھی کہتے کہ جب تم چھوٹی تھی ایک دن ویسا ہوا تھا۔ وہ پرانی باتیں سناتے تھے اور میں خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں ان کے دل کی خوشی ہوں اور وہ میرے دل کا سہارا ہے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے ہمیں سچ بتا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ انہیں کینسر ہو گیا ہے، اور کینسر بھی آخری سٹیج کا ہے۔ اس کے ساتھ ان کی اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہا کہ اگر ہم کینسر کا علاج شروع کریں گے تو ممکن ہے وہ علاج کے دوران اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ان کے آخری 4 یا 5 مہینے انہیں سکون سے گزارنے دیں، انہیں تکلیف نہ دی جائے اور انہیں آرام سے رہنے دیا جائے۔ یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ بابا کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ کبھی کبھی میں چپ چاپ بیٹھ کر روتی تھی، لیکن ان کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ شاید یہ امتحان بھی میری زندگی میں لکھا تھا، لیکن ایک بات کی خوشی تھی کہ مجھے اپنے بابا کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا تھا، اور میں دل سے چاہتی تھی کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہیں میں ان کا ہر لمحہ آسان بنانے کی کوشش کروں۔ ایک دن بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا، ان کی آواز پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ میں ان کے بستر کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے بیٹا۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کے پاس ابھی بھی 2 مہینے تھے، لیکن ہم عام لوگ ڈاکٹر کو خدا کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ہم وہی سچ مان لیتے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ابھی بابا کے پاس وقت ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، جی بابا بولے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، کہنے لگے، دیکھو اگر میں تمہیں یہ سب پہلے بتا دیتا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو جاتا۔ اگر میں وہ چیز تمہارے ہاتھ میں دے دیتا تو تمہارے بھائی کسی نہ کسی طرح تم سے وہ لے لیتے۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر بولے، تم ان کی باتوں میں آ جاتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے محافظ ہیں، تم ان سے محبت کرتی ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ان کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ میں نے فوراً کہا، بابا یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پھر کچھ بولنے لگے، لیکن ان کی سانس ذرا تیز ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بابا جی صاف صاف بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جائیداد کے معاملات تو بابا پہلے ہی سیدھے کر چکے تھے، مجھے اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا۔ انہوں نے سب کچھ پہلے تقسیم کر دیا تھا۔ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی تھی۔
لیکن انہوں نے وہ طریقہ بھی نہیں اپنایا تھا جو عام طور پر لوگ بیٹی کے حصے کے بارے میں کرتے ہیں۔ انہوں نے سیدھا جائیداد کے 4 حصے کر دیے تھے، 3 بھائیوں کے اور 1 میرا۔ اس طرح میرے حصے میں بھی بہت کچھ آیا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں بار بار ان سے پوچھ رہی تھی کہ بابا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، جہاں دل ہوتا ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ پھر بولے، جہاں دل ہوتا ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا، بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن وہ اسی جملے کو بار بار دہرانے لگے، جہاں دل ہوتا ہے وہاں راہ ہوتی ہے، جہاں دل ہوتا ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ ان کی آواز ٹوٹنے لگی تھی، ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے زور سے ان کا نام پکارا، بابا بابا، لیکن ان کی حالت اور خراب ہونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگی۔ میں نے بھائیوں کو آوازیں دی، سب کو بلایا، پھر ایمبولینس کو فون کیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ہم بابا کو لے کر ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ میں سارے راستے ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن راستے میں بابا اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ان کو پوری بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ بس ایک جملہ بول کر چلے گئے، جہاں دل ہوتا ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ میں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ مجھے تو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ بابا کے پاس 2 مہینے ہیں، لیکن زندگی نے ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیا۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بابا اس جملے سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ ان کے جانے کا دکھ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار پوری طرح یہ احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، اور صرف یتیم ہی نہیں بلکہ اکیلی بھی ہو گئی ہوں۔ جب ماں اس دنیا سے گئی تھی تب ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بابا میرے ساتھ تھے، مجھے سارا دینے والا کوئی تھا، لیکن اب جب بابا بھی چلے گئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی سے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میرے بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے تسلی دی۔ انہوں نے کہا، فکر نہیں کرو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں بار بار باپا کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ جملہ میرے دل میں چبھ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے بھائی مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میری سالگرہ بھی ہوتی تھی تو مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ تلخی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی، اور بڑے بھائی تو مجھے ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ میں تو اسی کو ان کی محبت سمجھتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح لاڈ کرتے ہیں۔ 3 بھائیوں کی ایک چھوٹی بہن ہوتی ہے تو وہ اس سے کیسے پیار کرتے ہیں۔ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ مجھ سے سختی سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ یہی ان کی محبت ہے، لیکن بابا کی باتوں کے بعد میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی، میں پریشان تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا آخر کیا کہنا چاہتے تھے، وہ کس چیز کی بات کر رہے تھے، اور وہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے، جہاں دل ہوتا ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ اس جملے کے پیچھے کوئی ضرور راز ہے، اور شاید ایک دن مجھے پتہ چلنے والا تھا کہ بابا آخر کیا کہنا چاہتے تھے۔ میرے بڑے بھائی کا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن رخصتی باقی تھی۔ جب بابا اس دنیا سے گئے تو کچھ ہی دن بعد وہ اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ اس دن گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ میں ابھی تک بابا کے جانے کے غم سے باہر نہیں آئی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں مجھے ان کی یاد آتی تھی۔ ان کا کمرہ دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا۔ پہلی بھابھی جب اس گھر میں آئی تو میں نے دل سے سوچا تھا کہ شاید اب گھر میں کوئی عورت آ جائے گی تو ماحول کچھ بہتر ہو جائے گا، شاید وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھے گی، شاید میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ صرف 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن اس نے مجھ سے ایسا جھگڑا کیا کہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ بات بہت معمولی سی تھی۔ میں کچن میں کھڑی تھی اور اس نے کسی چھوٹی سی بات پر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی کیونکہ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے تو کوئی یار پھنسا کے رکھا ہوا ہوگا۔
یہ سن کر میرا دل جیسے رک گیا۔ یہ سیدھا میرے کردار پر الزام تھا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا کہہ سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ اس وقت میرا بڑا بھائی بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مجھے بچائے گا، شاید وہ کہے گا کہ تم میری بہن کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس لمحے میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا، اور اسی لمحے مجھے بابا کی باتیں یاد آ گئی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگا جیسے بابا اسی طرف اشارہ کر کے اس دنیا سے گئے تھے۔ اس دن کے بعد گھر میں عجیب سی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن میں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی جب مجھے بھائیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں چپ چاپ وہیں رک گئی۔ وہ میری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ اس بات پر غور نہیں کر رہے تھے کہ میرا رشتہ کس کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ مجھے خوشی ملے گی یا نہیں۔ وہ صرف ایک بات کی فکر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اس کی شادی کر دی تو اس کے حصے کی ساری جائیداد اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ دوسرے نے کہا، ہاں، اس کے حصے میں تو بہت کچھ آتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ کسی غیر کے پاس چلا گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر کسی نے کہا، اپنوں میں بھی تو کوئی نہیں ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ میں خود بھی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اگر میری شادی ہو گئی اور مجھے کوئی اچھا انسان مل گیا تو کم از کم میں اپنے گھر والی تو بن جاؤں گی۔ بابا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں، لیکن بابا کی بیماری نے انہیں یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ میری شادی کا فیصلہ اپنی زندگی میں کر پاتے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دو دفعہ میرا رشتہ دیکھنے بھی گئے تھے، لیکن بابا کا انداز ہی الگ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے تھے، ہم اپنی بیٹی کو کیوں کسی کو دکھائے؟ ہماری بیٹی تو ویسے ہی خوبصورت ہے، اسے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے تھے، ہم لڑکے کو دیکھیں گے، اگر ہمیں لڑکا پسند آ گیا تو ہم پھر اپنی لڑکی دکھائیں گے۔ اسی لیے وہ 2-3 جگہ لڑکا دیکھنے گئے تھے۔ ایک دفعہ تو وہ شہر سے باہر بھی گئے تھے، لیکن واپس آ کر انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ کچھ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ لڑکا مجھے پسند نہیں آیا، اور پھر یہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب میرے بھائی میری شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ پھر اچانک 2 ہفتے بعد انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے، اور اسی مہینے کے آخر میں تمہاری شادی ہوگی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہاں کا ہے؟ میرا رشتہ کس کے ساتھ طے کیا گیا ہے؟ یہ سنتے وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، بڑی بے شرم ہو تم، اپنے منہ سے پوچھ رہی ہو کہ لڑکا دکھایا جائے۔ میں نے گھبرا کر کہا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اتنا تو مجھے پتا ہونا چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تمہارا حق یہی ہے کہ ہم تمہاری شادی ایک اچھے انسان سے کر دیں، اور وہ بہت اچھا انسان ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے دل میں خود کو سمجھایا کہ ظاہر ہے وہ میری شادی کسی برے انسان سے تو نہیں کریں گے۔ آخر کو یہ میری زندگی ہے، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ تو نہیں ہے کہ اچانک ایسا خطرناک موڑ آ جائے گا کہ میں خود بھی حیران رہ جاؤں گی۔ میں یہی سوچ کر خاموش ہو گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی واقعی ایک ایسے موڑ کی طرف جا رہی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ گھر کے کمروں میں کپڑے رکھے جا رہے تھے، صندوق کھل رہے تھے، کبھی کوئی چیز لائی جا رہی تھی، کبھی کوئی۔ مجھے بار بار کہا جا رہا تھا کہ جو بھی تمہیں چاہیے بتا دو، اگر کچھ خریدنا ہے تو بھابھی کے ساتھ جا کر لے آؤ۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ باہر سے سب کچھ عام لگ رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا۔ میری شادی ہونے والی تھی، لیکن میرے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں تھے۔ امی تو بہت پہلے چلی گئی تھیں، اور اب بابا بھی نہیں رہے تھے۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا کہ کاش بابا زندہ ہوتے، کاش وہ میری شادی دیکھتے، کاش وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ میری بیٹی آج دلہن بن رہی ہے۔
یہ سوچ کر میری آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں۔ بابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ ان کا کمرہ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ کبھی کبھی میں چپکے سے وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور خاموشی سے روتی رہتی تھی۔ ادھر گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بھابھی مجھے ساتھ لے کر شاپنگ کے لیے جاتی تھی، لیکن اس کا انداز عجیب تھا۔ مجھے اس کے ساتھ باہر جانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب ہم بازار جاتے تو وہ کپڑوں یا زیور سے زیادہ کھانے پینے کی چیزوں پر نظر رکھتی تھی۔ وہ کہتی چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر شاپنگ کریں گے۔ کبھی وہ چٹپٹی چیزیں کھانے لگ جاتی، کبھی کہیں بیٹھ کر لمبا وقت کھاتی رہتی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ میرا دل کہیں اور ہوتا تھا۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ جب ہم کپڑے دیکھنے جاتے تو وہ بار بار سستی چیزیں نکالتی تھی۔ دکاندار کو کہتی کہ کچھ سستا دکھاؤ۔ وہ کپڑے میرے سامنے رکھتی اور کہتی یہ ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں کبھی کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ چند دن بعد میری شادی ہو جائے گی، میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی جہاں میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ لیکن اس سوچ کے ساتھ ایک عجیب سی اداسی بھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، وہ کیسا انسان ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنے دل کو یہی سمجھا رہی تھی کہ شاید واقعی سب ٹھیک ہوگا، شاید میری زندگی میں بھی خوشی آ جائے گی۔ لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے ہر وقت تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ بھابھی کا دھیان صرف کھانے پینے کی چیزوں پر رہتا تھا۔ وہ راستے میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی، کبھی سموسے، کبھی چاٹ، کبھی کوئی اور چیز۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ اس سے میری شادی کی تیاری سے زیادہ کھانے کی فکر کیوں ہے۔ میں بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہتی تھی۔ گھر واپس آتی تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی، کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھتی، کبھی بابا کی یاد میں کھو جاتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن مجھے بتایا گیا کہ اب شادی میں صرف 4 دن رہ گئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، بھائی ادھر ادھر جا رہے تھے، کبھی کوئی چیز لا رہے تھے، کبھی کوئی انتظام کر رہے تھے۔ باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ ایک بہن کی شادی ہونے والی ہے اور بھائی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ میں بھی خود کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب بابا نہیں رہے تو بھائی میری شادی کریں گے، یہ زندگی کا طریقہ ہے۔ لیکن شادی میں صرف 4 دن باقی تھے جب اچانک ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے پتہ چلا کہ جس آدمی سے میری شادی کروائی جا رہی ہے وہ نہ صرف غریب ہے بلکہ ذہنی مریض بھی ہے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ پورا کا پورا پاگل ہے۔ یہ سن کر میری سانس رکنے لگی۔ مجھے پہلے ایک تصویر دکھائی گئی تھی۔ تصویر میں وہ ایک خوبصورت جوان لڑکا لگ رہا تھا، لمبا چوڑا مضبوط جسم والا، چہرہ صاف اور آنکھیں بڑی۔ کوئی بھی اس کی تصویر دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ اس کا نام بھی شہزاد بتایا جا رہا تھا۔ وہ بالکل میری عمر کا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک پاگل انسان تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی تو میرے ذہن میں فوراً سب کچھ صاف ہو گیا۔ مجھے سمجھ آئی گئی کہ میرے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی بھی ہو جائے گی اور جائیداد بھی محفوظ رہے گی۔ اگر میری شادی کسی عام آدمی سے ہوتی تو وہ میرے حصے کی جائیداد پر حق جاتا تھا، لیکن ایک ایسے انسان سے شادی کر کے جو دنیا کی سمجھ ہی نہیں رکھتا، وہ سب کچھ اپنے قابو میں رکھ سکتے تھے۔ یہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم تھا۔ میں اندر سے کانپنے لگی۔ میں نے سوچا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ہمت کر کے بھائی بھی سے بات کی، کیونکہ بھائیوں سے بات کرتی تو وہ فوراً کہہ دیتے کہ تم بے شرم ہو، لڑکی ہو کر ایسی بات کرتی ہو۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، کیا وہ واقعی پاگل ہے؟ بھابھی نے پہلے تو ہنس کر بات ٹالنے کی کوشش کی، پھر کہنے لگی لوگ تو ویسے ہی باتیں بناتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کوئی پاگل شاگل نہیں ہے، بس اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ وہ کہنے لگی شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، جو سایہ اس پر ہے وہ اتر جائے گا۔ پھر اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا پریشان نہ ہو،
شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں خاموش کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی، لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، لیکن میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دن گزر گئے اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت بھی میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اندھیرے راستے کی طرف جا رہی ہوں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نکاح کے بعد مجھے اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کا گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ سادہ سا تھا، دیواروں پر کچھ نہیں تھا، ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور ایک پرانا سا صندوق۔ میں وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، میں ڈری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پاگل انسان کے ساتھ میری ساری زندگی کیسی گزرے گی۔ میں سوچ رہی تھی جب وہ کمرے میں آئے گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا وہ مجھے مارے گا؟ کیا وہ مجھے نقصان پہنچائے گا؟ اتنی خوبصورت ہونے کے بعد، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میری شادی ایک پاگل انسان سے ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے بابا یاد آ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونے دیتے؟ مجھے یقین تھا کہ بابا کی روح اس وقت ضرور تڑپ رہی ہوگی۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، میرے بھائی میرے ساتھ یہی کرنے والے تھے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں چارپائی کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک دروازے کے باہر کچھ آہٹ ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ اندر آیا۔ میں نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی شیروانی الٹی پہن لی ہو۔ کپڑوں کا انداز بگڑا ہوا تھا۔ جو ہار اس کے گلے میں ڈالے گئے تھے وہ اس نے خود ہی نوچ نوچ کر توڑ دیے تھے۔ کچھ پھول زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اس کے بال بھی بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے سے وہ خوبصورت ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر واقعی لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر اس نے اچانک میرے سر پر کوئی چیز اٹھا کر دے ماری تو میں کیا کر سکوں گی؟ میں تو اکیلی ہوں یہاں، میرے پاس نہ کوئی مدد ہے نہ کوئی سہارا۔ میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ میرے دل سے صرف ایک ہی سوال نکل رہا تھا، اب میں کیا کروں؟ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ میں چارپائی کے کنارے بیٹھی کانپ رہی تھی اور میری نظریں دروازے اور اس کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے ابھی باہر آ جائے گا، لیکن اچانک وہ رک گیا، ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس کی نظر شیشے پر پڑی جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ شیشے کے پاس گیا اور اپنی جیب سے ایک پرانا سا کاغذ نکالا۔ کاغذ تھوڑا سا مڑا ہوا تھا جیسے کافی عرصے سے اس کے پاس رکھا ہوا ہو۔ اس نے وہ کاغذ شیشے پر چپکا دیا، لیکن اس نے کاغذ اس طرح چپکایا کہ اس کی پچھلی سائڈ میری طرف تھی، یعنی کاغذ کا خالی حصہ میری طرف تھا۔ پھر اس نے جیب سے پین نکالا۔ میرا دل ابھی تک خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اس کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف پین کے چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے لکھنا بند کیا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تاکہ میں اس کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ دیکھ سکوں۔ میری نظر اس کاغذ پر گئی اور اگلے لمحے میری روح کانپ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، جہاں دل ہوتا ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ میں ساکت رہ گئی۔ یہ وہی الفاظ تھے، یہ وہی جملہ تھا جو میرے بابا نے اپنی آخری سانسوں میں بار بار دہرایا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے دل میں سینکڑوں سوال ایک ساتھ اٹھ رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ وہ فوراً میرے قریب آیا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آہستہ سے بولا، چپ ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ پاگل نہیں ہے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، میرا نام شہزاد عالم ہے، میں تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بات کرنے لگا،
اس نے کہا تمہارے بابا میرے رشتے کے لیے مجھے دیکھنے آئے تھے، انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو تمہارے خلاف منصوبہ بناتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جب بابا اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے یا پھر تمہاری شادی کسی پاگل سے کروا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا، پھر وہ بولا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اچانک مجھے کچھ ہو جائے تو تم سارا کچھ سنبھال لینا، کیونکہ تمہارے بابا کو تم لوگوں سے پہلے ہی پتا تھا کہ انہیں کینسر ہے۔ تم لوگوں کو تو بعد میں پتا چلا تھا۔ وہ تمہارے لیے بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، میں یہ سوچتا رہا کہ تمہارے بابا کے پاس ابھی وقت ہے، لیکن وہ وقت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن پھر بھی میں نے سب کچھ سنبھال لیا۔ یہ لوگ تمہاری شادی صرف کسی پاگل سے ہی کروا سکتے تھے، اس لیے میں نے اپنا رشتہ ان کے پاس بھجوایا اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو گیا۔ پھر اس نے شیشے پر لگے کاغذ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اور یہ کاغذ کوئی عام کاغذ نہیں ہے۔ تمہارے باپا نے جو جائیداد ان لوگوں کو دی ہے اس سے کہیں زیادہ جائیداد ہمارے شہر میں ہے۔ وہ ان کا آبائی شہر تھا جہاں وہ بچپن میں رہتے تھے، وہ سب کچھ تمہارے اور میرے نام ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اور صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے بغیر کسی کو بتائے۔ اگر تمہاری کوئی ضروری چیز ہے تو ابھی میں تمہارے ساتھ پیکنگ کروا دیتا ہوں۔ میں یہ سب سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یہ خواب۔ وہ اچانک بولا، تم اتنی حیران کیوں ہو؟ کیا تمہارے بابا نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گے اور تم مجھے دیکھتے ہی پہچان جاؤ گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں، انہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ انہوں نے صرف یہی جملہ کہا تھا، یہی جملہ جو آپ نے شیشے پر لکھا ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی تمہیں نہ پہچانے تو اسے یہ جملہ بولنا، وہ سب کچھ سمجھ جائے گی۔ پھر اس نے سکون کی سانس لی اور کہا، چلو شکر ہے وہ تمہیں اتنا تو بتا کر گئے تھے، ورنہ تم میری بات کا یقین نہ کرتی۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا، ایک بات بتائیں شہزاد، جب بابا نے سب کچھ آپ کو دے دیا تھا اور ساری جائیداد آپ کے نام کر ہی دی تھی تو پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ باپ تو چلا گیا، بیٹی جہاں مرضی جائے، ساری جائیداد تو آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، میں ایسا کیوں سوچتا؟ انہوں نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی تو مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے اسی لمحے سے تمہیں اپنا ہم سفر مان لیا تھا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے اور ہمارے پاس اپنا بہت کچھ ہے، ہمیں کسی کے جائیداد سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، یہ سب میرے نام اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اگر تمہارے نام کرتے تو تمہارے بھائیوں کو پتہ چل جاتا، لیکن حقیقت میں سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے پتہ ہے تمہارے بھائی بہت بڑے ظالم ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم جیت چکی ہو اور وہ کب کے ہار چکے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور میں کھڑی اپنے آنسوؤں کے ساتھ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ شاید میری زندگی ختم نہیں ہوئی، شاید میرے بابا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ میرا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی۔ اس بیگ میں وہ سب کچھ تھا جو میرے پاس اس گھر چلے جانے کے لیے تھا، وہ سب کچھ جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ میرے پاس ان کے پیارے پیارے تحفے تھے جو انہوں نے میرے لیے جمع کیے تھے۔ ان تحفوں میں چھوٹے چھوٹے نوٹ، تصویریں، یادگار چیزیں اور وہ تعلیمی سرٹیفکیٹ تھے جو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیے تھے۔ ہر سرٹیفکیٹ میرے دل کے قریب تھا کیونکہ یہ میرے خوابوں کی نشانی تھی اور یہ میرے بابا کی محبت کا ثبوت بھی تھا۔ میں نے سب کچھ ایک بیگ میں رکھ لیا، ہر چیز کو احتیاط سے بیگ میں ڈالا اور سوچا کہ یہ سب میرے ساتھ میرے نئے گھر جائیں گے۔ صبح کا وقت تھا اور شہر ابھی سو رہا تھا۔ ہم نے سب کچھ چپکے سے تیار کیا اور وہ بغیر کسی کو بتائے نکل گئے۔ گھر میں کسی کی آواز نہیں تھی۔ شاید جو لوگ ابھی بھی سو رہے تھے وہ یہی سوچ رہے ہوں گے، شاید یہ پاگل لڑکا لڑکی کو لے کر کہیں نکل گیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پاگل نہیں تھا۔ شہزاد ایک سنجیدہ انسان تھا جس نے میری حفاظت اور میرے حق میں سب کو یقینی بنایا، اور وہ مجھے اپنے شہر لے جا رہا تھا تاکہ میری زندگی کا ایک نیا آغاز ہو۔ میں اس دوران بس چپ چاپ بیگ پکڑے رہ گئی۔
دل میں سکون اور خوف دونوں کے احساسات ایک ساتھ چل رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید بابا کی روح بھی مجھے اس لمحے دیکھ کر سکون محسوس کر رہی ہوگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے دوست کے بیٹے کی شکل میں مجھے وہ سب کچھ دیا جو میری زندگی کے لیے ضروری تھا۔ 4-5 گھنٹے کا سفر طویل اور خاموش گزرا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ درخت، کھیت اور شہر کے پہلو بدل رہے تھے۔ میرے ذہن میں سوچیں چل رہی تھی کہ میں اب کس نئی زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ میرے ساتھ شہزاد تھا، وہ بھی خاموش تھا، لیکن اس کی موجودگی نے مجھے ایک عجیب سا تحفظ محسوس کروایا۔ میں اس کی آنکھوں میں سکون دیکھ رہی تھی۔ ہر دفعہ جب وہ میری طرف دیکھتا مجھے لگتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر کار ہم اپنے منزل پر پہنچے۔ یہ ملتان تھا۔ شہر میں داخل ہوتے مجھے بڑی حویلی اور محل نما گھر دکھائی دیا۔ یہاں نوکر چاکر موجود تھے، ہر طرف صاف ستھرا ماحول تھا۔ دروازے کے سامنے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری سانسیں رک گئی تھیں۔ یہ وہ حویلی تھی جسے بابا نے میرے لیے سوچ کر چھوڑی تھی۔ گھر کے اندر جانے کے بعد میں نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ ہر کمرہ وسیع اور صاف ستھرا تھا۔ دیواریں بڑی بڑی اور رنگین تھیں۔ فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں روشنی کی بہترین انتظام تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ واقعی بابا نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ بابا نے واقعی مجھ سے اپنی محبت ثابت کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو محفوظ اور خوش محسوس کروں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہر خواہش، ہر ضرورت اور ہر خواب کے لیے بابا نے یہ سب کچھ سوچا تھا۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ وہ سب کچھ جو میں دیکھ رہی ہوں میرے لیے ہے۔ یہ صرف بنگلہ یا گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ سب کچھ میری زندگی کی حفاظت اور میرے حق کے لیے تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو اس ماحول میں کھو دیا۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی میں شاید پہلی بار واقعی سب کچھ میرے حق میں تھا۔ میری نظر شہزاد کی طرف گئی۔ وہ میرے قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی میرے لیے وہ انسان تھا جس کی میں تلاش کر رہی تھی۔ وہ مجھے سمجھتا تھا، مجھے جانتا تھا اور میری حفاظت کے لیے ہر قدم پر تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ میرے بابا نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ سوچا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میری زندگی کے لیے ضروری تھا۔ وہ بنگلہ، گاڑیاں، بینک میں پیسے اور دیگر سہولتیں میری حفاظت کے لیے تھی، اور اس سب کے باوجود انہوں نے میرے لیے ایک ایسا شوہر منتخب کیا جو مخلص اور سمجھدار تھا۔ میں رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے پتا تھا کہ اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بابا کی محبت، شہزاد کی مخلصی اور میری جائیداد کا تحفظ، یہ سب میرے پاس ہیں۔ شہزاد نے مجھے ہر چیز دکھائی، بینک کی تفصیلات، بنگلے کے کمرے، گاڑیاں اور ہر چھوٹی بڑی چیز جو میرے بابا نے میرے لیے چھوڑ رکھی تھی۔ میں ہر لمحے کو دل میں محفوظ کر رہی تھی۔ ہر چیز مجھے بابا کی محبت اور فہم کی یاد دلا رہی تھی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ بابا نے صرف جائیداد نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے میری حفاظت، میری خوشی اور میری زندگی کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو ایک بیٹی کے حق میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ شہزاد جو میرے لیے ایک بہترین ہم سفر تھا، میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میری شادی دوبارہ رچی۔ اس بار سب خوشی اور سکون سے ہوا۔ شہزاد نے مجھے اچھے سے دلہن بنایا۔ میں نے بھی اپنی دلہن کی حیثیت سے ہر رسم کو پورا کیا۔ گھر میں خوشی اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہر طرف روشنی اور رنگین ماحول تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میری زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، میرے پاس شوہر تھا، ایک چھوٹی فیملی تھی اور سب کچھ جو میں چاہتی تھی۔ میرے دل میں سکون تھا۔ میری زندگی اب ایک محفوظ اور خوشگوار راستے پر تھی۔ میں شہزاد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تم نے اپنی محنت اور بابا کی محبت کی بدولت یہ سب کچھ پایا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے بنگلے کے ہر کمرے اور ہر سہولت دکھانے لگا۔ میں نے ہر چیز کو اپنی آنکھوں میں نقش کر لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا نے واقعی مجھے اپنی محبت اور فکر سے بھر دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے سب کو چھوڑ دیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایک ایسا انسان بھی چھوڑا جو میرے لیے بہت ہی بہترین تھا۔
میں نے دل میں محسوس کیا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس سب کچھ تھا، ایک محفوظ گھر، پیسے، جائیداد اور سب سے اہم شہزاد جو میرا ہم سفر تھا۔ میری زندگی کے ہر لمحے میں مجھے یہ احساس تھا کیا میں واقعی خوش ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کے اتنے بڑے امتحانات کے بعد مجھے واقعی سب کچھ مل گیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں بابا کا شکر ادا کیا، ان کی محبت، ان کی فکر اور ان کا ہر فیصلہ میرے لیے باعث سکون تھا۔ اب میری زندگی کا ہر دن خوشی، سکون اور محبت کے ساتھ شروع ہو رہا تھا۔ میں شہزاد کے ساتھ اپنے نئے گھر میں بیٹھی، ہر طرف روشنی اور خوشیوں کے بیچ اپنے بابا کی یاد کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اب میں واقعی کہہ سکتی تھی کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرا شوہر، میری فیملی، گھر، پیسہ، جائیداد، خوشیاں اور سب سے بڑھ کر میری زندگی میں سکون اور حفاظت۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔